یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور یہ کلام اللہ کا کلام ہے، ان کا اپنا کلام نہیں ہے۔ بہرحال اس سورت کو، سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا، نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ اب سنا رہے ہیں۔ کیوں اس سورت کو احسن القصص، سب سے بہترین قصہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں بہت سی عبرتیں بھی ہیں، نصیحتیں بھی ہیں، سیرت و سوانح بھی ہے، اس کے علاوہ زہد و تقوی کا بھی ذکر ہے، حکومت کے رموز بھی ہیں، اور معاشی خوشحالی کی جو تدبیریں ہو سکتی ہیں، جو اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں، اس کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ سورت ان تمام چیزوں کی جامع ہے، اس وجہ سے سورہ یوسف کو احسن القصص کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا۔ بہرحال اب آیت نمبر 4 میں، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے والد، اے ابو، میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے ہیں اور ایک سورج اور ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے تو وہ اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے۔ حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے اور ایک والد اور ایک ماں تھی، تو وہ سمجھ گئے کہ ان سے اس خواب سے مراد یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام 11 بھائی اور ماں باپ بھی حضرت یوسف کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ اچھا، حضرت یعقوب کی جو پہلی بیوی تھی ان سے 10 بیٹے تھے، اور جو دوسری بیوی تھی ان سے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین علیہ السلام۔ تو حضرت بنیامین اور حضرت یوسف سگے بھائی تھے، اور وہ جو باقی 10 بھائی تھے وہ سوتیلے بھائی تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوتیلے بھائی سوتیلے ہونے کی وجہ سے یوسف سے حسد اور جلن کرنے لگے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ تم اپنے بھائیوں کو اپنے خواب کے بارے میں نہیں بتانا، یہ جو خواب تم نے دیکھا ہے مجھے بتایا، بس اب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ بہرحال اب کسی طریقے سے ممکن ہے کہ ان کے بھائیوں کو، سوتیلے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کا پتہ چل گیا ہو، یا یہ بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ اس بنیاد پر بھی حسد کرتے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو وہ جو سوتیلے بھائی تھے انہیں یہ چیز پسند نہیں آتی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس زیادہ طاقت ہے، ہم بڑے ہیں، ہم اپنے والد حضرت یعقوب کی زیادہ مدد کر سکتے ہیں، لیکن حضرت یوسف سے وہ زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس بنیاد پر انہیں حسد ہونے لگا۔ تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا کسی کنویں میں ڈال دیا جائے۔ تو ان میں سے جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ نہیں، قتل نہ کرو، بلکہ انہیں جو ہے کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا انہیں اٹھا کر لے جائے گا۔ بہرحال یہ بھائی سارے آتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ سیر و تفریح کے لیے جانا چاہ رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یوسف کو بھی آپ ہمارے ساتھ لے جائیں۔ تو حضرت یعقوب تو شروع میں نہیں بھیجنا چاہ رہے تھے کہ بھئی حفاظت کر پاؤ گے اس کی، نہیں کر پاؤ گے، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اس کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سب ساتھ میں، ہم سب اس کی حفاظت کریں گے، آپ فکر نہ کریں اور ہمیں دے دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سوتیلے بھائی سارے کیا کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور رات میں پھر آتے ہیں اپنے ابو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے، اور حضرت یوسف کی قمیص بھی لیتے آتے ہیں، اس پر خون لگا دیتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ابو ہم کھیل رہے تھے، یوسف کو ہم نے سامان کے پاس رکھا تھا اور ایک بھیڑیا آیا اور اس بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اصل حقیقت سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں فصبر جمیل، میں تو اب صبر کروں گا، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ بہرحال اب ایک قافلہ گزرتا ہے وہاں سے، کنویں کے پاس سے، اب وہ پانی پینے کے لیے اس قافلے کے جو آدمی ہوتے ہیں وہ ڈول ڈالتے ہیں، تو اب اس ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام نکل آتے ہیں، تو کہتے ہیں بھئی یہ تو بچہ نکل آیا اس سے۔ تو بھائی قریبی تھے، تو وہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، وہ بھائی کہنے لگتے ہیں ان کے کہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، لہٰذا ہم اسے بیچ دیتے ہیں، آپ کو خریدنا ہے خرید لیں، 40 یا 20 درہم میں تقریباً حضرت یوسف کو وہ بیچ دیتے ہیں اس قافلے کے حوالے۔ پھر وہ قافلے والے مصر آ جاتے ہیں، وہاں سے شام سے مصر آ جاتے ہیں، اور مصر آنے کے بعد یہاں عزیز مصر اس بچے کو خرید لیتا ہے، جو مصر کا بادشاہ ہوتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیتا ہے، اور مصر کا بادشاہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے اس کا اچھی طرح خیال رکھیے، اور یہ بہت اچھا ہے، یہ ہمارے بڑے ہو کے ہمیں فائدہ بھی پہنچائے گا، ہم اسے بیٹے کی طرح پالیں گے۔ بہرحال اب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں اور عزیز مصر کے ہی گھر میں، مصر کے بادشاہ کے گھر میں ان کی پرورش ہوتی ہے، وہیں پلے بڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی خوبصورتی دی ہوتی ہے، بہت زیادہ خوبصورت
خوبصورت ہوتے ہیں. تو جب یہ جوان ہو جاتے ہیں تو جو عزیز مصر ہے، مصر کا بادشاہ، اس کی جو بیوی ہوتی ہے جس کا بہت سے علماء نے نام زلیخا بتایا ہے، بعض نے دوسرا نام بھی بتایا ہے، وہ ان پر فریفتہ ہو جاتی ہے اور جب جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ انہیں کمرے میں بند کر دیتی ہے اور چاروں طرف سے دروازے بند کر دیتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرماتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے ہیں دروازے کی طرف تو یہ عورت پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پکڑتی ہے انہیں روکنے کے لیے، تو پیچھے سے قمیص کا حصہ پھٹ جاتا ہے. تو جیسے دروازے کو کھولتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام تو سامنے بادشاہ کھڑا ہوتا ہے. تو اب یہ عورت فوراً حضرت یوسف پر الزام لگا دیتی ہے اور کہتی ہے فما جزاء من اراد باهلك سوءا الا يسجن وعذاب الیم، کہ بھئی یہ جو ہے یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا تھا تو اب اس کی سزا تو یہی ہونی چاہیے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا پھر جو ہے اسے سخت عذاب دیا جائے کہ مصر کے بادشاہ کی بیوی کے ساتھ یہ ایسا معاملہ کرنا چاہا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ مجھے ابھار رہی تھی اور میرے ساتھ یہ غلط حرکت کرنا چاہ رہی تھی. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ ایک شیر خوار بچے کو قوت گویائی دے دیتا ہے. وہ بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو کہ اگر حضرت یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچ بول رہی ہے اور حضرت یوسف جھوٹ بول رہے ہیں، کہ یہ ظاہر ہے یہ سامنے سے ان کے پاس جا رہے ہوں گے اور سامنے سے اس نے روکنا چاہ رہی ہوگی تو سامنے سے کپڑا پھاڑا. لیکن اگر حضرت یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب حضرت یوسف سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے کہ یوسف علیہ السلام دور جا رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے اور یہ پیچھے سے آ کر ان پر حملہ کر رہی ہے. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا جاتا ہے تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے، تو اس سے واضح ہو جاتی ہے یہ بات کہ یہ جو زلیخا ہے اس نے غلط کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام بری تھے. بہرحال اب شہر میں جو ہے اب چیمے گوئیاں عورتوں میں شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی عزیز مصر کی عورت کو دیکھو اس نے کیا حرکت کی ہے، اس نے جو ہے اپنے غلام کے ساتھ جو ہے غلط حرکت کرنے کی کوشش کی. تو اب زلیخا کے پاس جب یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ شہر کی عورتوں کی دعوت کرتی ہے اور سب کو بلاتی ہے اور سب کے سامنے مہمان نوازی ان کی کرتی ہے، ان کے سامنے دسترخوان بچھاتی ہے اور سب کے سامنے پھل بھی رکھ دیتی ہے اور چھری بھی سب کے سامنے رکھ دیتی ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ حکم دیتی ہے کہ اب آپ باہر آئیے. حضرت یوسف علیہ السلام جب باہر آتے ہیں تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ساری عورتیں کہہ پڑتی ہے کہ حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا، ایسا خوبصورت شخص یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ فرشتہ ہی ہے، ان ھذا الا ملک کریم. اور حضرت یوسف کی خوبصورتی میں وہ ساری عورتیں اتنی کھو جاتی ہیں کہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں ہی کاٹ بیٹھتی ہیں. تو پھر وہ جو زلیخا ہوتی ہے وہ تمام عورتوں سے کہتی ہے کہ اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا اور تم کس وجہ سے مجھ پر تان و تشنیع کر رہی تھی، اب پتہ چلا تمہیں. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. یا اللہ یہ عورتیں مجھے جس کام کی طرف دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں تو مجھے جیل ہی پسند ہے، کہ میں غلط کام میں مبتلا ہو جاؤں، مجھے بچا لیجئے، اس کے بجائے آپ مجھے جیل میں ڈال دیں، وہی میرے لیے بہتر ہے کہ کم از کم میں غلط کام میں مبتلا تو نہیں ہوں گا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو قبول فرماتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ 2 قیدی اور داخل ہوتے ہیں اور دونوں نے خواب دیکھا ہوتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر بتانے کا بھی علم بہت زیادہ ہوتا ہے، خواب کی تعبیر کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہوتا ہے. تو وہ دونوں شخص حضرت یوسف سے پوچھتے ہیں، ایک شخص نے دیکھا ہوتا ہے خواب میں کہ وہ انگور سے شراب نچوڑ کر بادشاہ کو پلا رہا ہے، اور ایک نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر روٹی کی ٹوکری ہے اور پرندے آ رہے ہیں اور روٹیوں کو نوچ نوچ کر اس کے اوپر سے کھا رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ دونوں اپنے خواب کو رکھتے ہیں اور تعبیر کا مطالبہ کرتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں کہ میں ضرور تعبیر بتاؤں گا، لیکن پہلے حضرت یوسف نبی کی جو شان ہے وہ یہی ہے کہ پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. تو یہ ان دونوں حضرات کو سمجھاتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ یہ الگ الگ خدا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بہتر ہو یا ایک زبردست اللہ بہتر ہے، اور انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی ایک اللہ کی اطاعت کرو. پھر توحید کے بعد کی دعوت کے بعد اب ان کے خواب کی تعبیر بھی بیان کرتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص وہ ہوگا جسے پھانسی لگ جائے گی، اور تم میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو یہاں سے چھوٹ جائے گا، نکل جائے گا، اسے بری کر دیا جائے گا، اور وہ بادشاہ کا بہت قریبی ہوگا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا.
تو پھر کچھ دن کے بعد یہی فیصلہ ہوتا ہے جس کے متعلق حضرت یوسف کو معلوم تھا کہ اسے پھانسی ہونے والی ہے، اسے پھانسی بھی ہو جاتی ہے، اور جس کو بری کیا جا رہا تھا وہ بری بھی ہونے والا ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص سے کہہ دیتے ہیں جو شخص بری ہونے والا تھا اور بادشاہ کا قریبی ہونے والا تھا کہ بھئی جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو ان کے سامنے میرا ذکر کر دینا کہ ایک بے گناہ گار جو ہے موجود ہے، بے گناہ قیدی جو ہے ایک موجود ہے جیل میں، تو ان کا میرا بھی ذکر ان کے سامنے کر دینا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بادشاہ کو یاد دلاؤں گا، لیکن جب وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو شیطان بھلا دیتا ہے اسے اس بات کا ذکر کرنے سے، تو وہ بھول جاتا ہے وہ شخص حضرت یوسف کے متعلق بادشاہ کو بتانا۔ تو اب کئی سال تک حضرت یوسف جیل میں ہی رہتے ہیں علیہ السلام۔ اس کے بعد ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اسے خواب دکھتا ہے۔ اب اس خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے وہ بادشاہ؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، اور اس کے علاوہ 7 خوشے ایسے ہیں جو بالکل سوکھے ہوئے ہیں۔ تو اب بادشاہ جو ہے اپنے درباریوں سے پوچھتا ہے کہ بھئی اب آپ مجھے اس کی تعبیر بتائیے، میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو وہ بادشاہ کہنے لگتے ہیں قالوا اضغاث احلام، یہ بس یوں ہی ایسے ہی کوئی خواب ہے آپ کا، جو خیال وغیرہ آپ کے دن بھر ذہن میں رہا بس وہی ہے، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا، اور ایسے بھی ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ تو جب یہ ذکر ہوتا ہے تو وہ شخص جو دربار میں موجود تھا، جو جیل سے چھوٹ کر آیا تھا، اس کو کئی سالوں کے بعد اب اچانک اس واقعے سے، خواب کے ذکر سے یوسف علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں، اور فوراً وہ بادشاہ کو کہتا ہے ایک شخص ہے جیل میں، مجھے ان کے پاس بھیجیے، میں خواب کی تعبیر معلوم کر کے آتا ہوں۔ تو بھیجا جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بادشاہ نے 7 موٹی تازی گائے دیکھی ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، اور 7 سوکھے خوشے ہیں، اس کی تعبیر بتائیے تاکہ میں لوٹ کر جاؤں اور لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب جو 7 سال آنے والے ہیں اس میں اچھی طرح کھیتی کر لو اور اناج کو اسٹاک کر لو، کیونکہ ان 7 سالوں کے بعد جو اگلے 7 سال آنے والے ہیں یہ قحط والے سال ہونے والے ہیں، اس میں جو ہے اناج کی کمی ہوگی اور غذا کی کمی ہوگی، اس لیے ان 7 سالوں میں جب قحط پڑنے والا ہے ان 7 سالوں میں تم اس اناج کو استعمال کرنا جو تم نے پہلے ہی اسٹاک میں کر لیا ہے، اسٹاک میں رکھ لیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو 14 سال گزر جائیں گے، پھر اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں بارش ہوگی، اور اس کے بعد پھر فصلیں وغیرہ پھر سے جو ہے ہونے لگیں گی، ہریالی واپس آئے گی۔ بہرحال یہ شخص بادشاہ کے پاس واپس آتا ہے اور تعبیر بتاتا ہے، تو بادشاہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی ہاں یہ اس نے جو ہے صحیح میرے خواب کی تعبیر بتائی ہے، لہٰذا یہ شخص کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس کو بلا کر لے آؤ۔ تو بادشاہ بھیجتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک شخص کو کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، جیل سے نکالنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جانے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے میرے معاملے کو واضح کرو، ان عورتوں سے پہلے سوال